بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت اور رجوع اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار اور اپنی محتاجی کا بیان ہے۔ اسی راز و نیاز اور عز و مسکنت کے انداز سے بنی آدم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم و حوا اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی۔ اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی تابع تھی اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ تثنیہ کے انداز سے یہ سب کو حکم ہے، میرے پڑوس سے آدم کو نکال دو۔ حافظ ابن عساکر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم و حوا کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلدی دے دی گئی، بس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھ سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ امام اوزاعی نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے، اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا؟ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ و طائف کے درمیان ایک دہنہ نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دستمسان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور سام کو اصبہان میں۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین پر پھیلا دیا، اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھلا دیا اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دے دیے، بس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی ہے
کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیانی عرصے جتنا ٹھہرے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ابن عساکر نے حضرت انس سے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا اور آدم دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے، اور حضرت حوا سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی۔ وہ فرمایا کہ آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا، دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو اس بات کا طریقہ بتایا۔ حضرت آدم اپنی بیوی کے پاس آئے، جبرائیل آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ یہ روایت غریب ہے اور اس کا مرفوع کہنا بہت زیادہ برا ہے، ممکن ہے کہ بعض سلف سے یہ منقول ہو۔ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہمیں خائب و خاسر کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف ہم کلامی سے نوازا اور اپنی رسالت سے مختص کیا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ بس آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے مذکورہ روایت 10 ترک سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو وہ آدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور جنت میں تجھے آباد کیا، پھر بھی تو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے۔ تو آدم نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے کہ تجھ سے اللہ نے کلام کیا، اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہیں منتخب فرمایا اور تجھ پر تورات نازل کی۔ اب بتاؤ، میں پہلے کا ہوں یا تورات پہلے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تورات پہلے کی ہے، تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔